حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلا سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ اکیلا سونے سے کیا ہوتا ہے؟ اکیلا نہ سونے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں کو کیوں منع کیا ہے؟ اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو اکیلا سونا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ رات کی تاریکی میں اکیلے سونے والے کو کس قسم کے خواب آتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رات کو اکیلے سونے کی کوشش کی ہو اور نیند کے دوران کسی عجیب سی بے چینی یا خوف کو محسوس کیا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو جان لے کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکیلے سونے سے منع فرمایا ہے اور اس کے پیچھے بہت گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اکیلا سونا کیوں منع ہے؟ اس میں کیا راز چھپے ہیں؟ کیا رات کا اندھیرا صرف روشنی کی غیر موجودگی ہے؟ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے صرف وہی حقیقت نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ دن روشنی کا وقت ہوتا ہے، جبکہ رات وہ وقت ہوتا ہے جب نظر نہ آنے والی مخلوقات اپنا راج قائم کر لیتی ہیں۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ رات کے وقت شیطان اور دوسری نادیدہ مخلوقات زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں اور تنہا انسان ان کے حملے کے لیے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اپنی لاپرواہی سے خود کو کسی انجانی مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ اکیلا سونے سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اکیلا سونا معمولی بات ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ تنہا سونے والا انسان بعض اوقات ڈراؤنے خوابوں، ذہنی دباؤ اور عجیب سی وحشت کا شکار ہو جاتا ہے؟ کئی بار لوگ رات کو اکیلے سوتے ہوئے کسی اندیکھی چیز کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، نیند میں کسی عجیب آواز یا حرکت سے چونک کر جاگ جاتے ہیں، یا کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ کیا یہ سب محض وہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے؟ یہ صرف اکیلے سونے کی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے کو بھی ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اکیلا انسان زیادہ خطرات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس پر شیطان کا حملہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ وسوسوں کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان سماجی مخلوق ہے اور وہ تنہائی میں کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے، جبکہ ساتھیوں کے ساتھ رہنے میں اس کی حفاظت اور مدد کا سامان موجود ہوتا ہے۔ اکیلا سونے سے جسمانی اور ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جدید سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو لوگ اکیلے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ تناؤ، بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نیند کے دوران لاشعوری طور پر دماغ تنہائی کو محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات جسم میں غیر ضروری ہارمونی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں جو نیند کے معیار کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صرف روحانی فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی ہیں۔ کیا تنہائی شیطان کا مضبوط کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلا سفر کرنے والا شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو آدمی دو شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں اور تین آدمی حقیقی جماعت ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اکیلا انسان شیطان کے وسوسوں میں زیادہ جلدی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا جو اسے اچھے مشورے دے سکے یا برے خیالات سے بچنے میں مدد کرے۔ یہی اصول رات کو اکیلا سونے پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ تنہا سونے والا اکثر وہم، وسوسے اور خوف کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مستقل طور پر اکیلے سوتے ہیں وہ زیادہ خوف، پریشانی اور نیند کی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ اکیلے سونے کے عادی ہوتے ہیں ان میں نیند کے دوران عجیب خواب دیکھنے، بار بار جاگنے اور نیند کے دوران غیر معمولی حرکات محسوس کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی صحت اور سکون کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اکیلا سونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ہمیں اعتدال اور حکمت کی راہ دکھاتا ہے۔
اگر کسی کو اکیلے سونا پڑے تو اسے چاہیے کہ باوضو ہو کر سوئے، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اللہ کا نام لے کر بستر پر جائے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو کسی کے ساتھ سونا بہتر ہے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور اس میں ذہنی سکون بھی ہے۔